السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سب سے پہلے ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور بیل آئیکن کا بٹن دبایا. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے متعلق آپ کو معلومات مل سکے. آج کا ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ مارکہ حق 2025 کے ایم عالم کون، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اور رائٹرز نے اس پر کیا بتایا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. خبر رساں ایجنسی ہے رائٹرز اور ان کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 7 مئی 2025 کی نصف شب کے بعد پاکستان ایئر فورس کے آپریشن روم کی اسکرین پر اچانک سرخ روشنی میں بھارت کے اندر درجنوں دشمن طیاروں کی پوزیشنز ظاہر ہوئیں. اب جب یہ سرخ لائٹ جلی ہے نا تو ہوا کیا اس کے بعد؟ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، جو کئی دنوں سے ممکنہ بھارتی حملے کے پیش نظر اسی کمرے کے ساتھ والے حصے میں فرش پر سو رہے تھے، فوری طور پر جاگ گئے کیونکہ انہیں وہ خطرہ محسوس ہوا اور وہ جو ریڈ لائٹس جلی ہیں اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ کچھ دال میں کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے جو بھارت وہاں پر کھچڑی بنا رہا تھا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے فوراً چین سے حاصل کیے گئے قیمتی J-10C لڑاکا طیارہ فضا میں بھیجنے کا حکم دیا. اب خبر رساں ایجنسی رپورٹ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ پاک فضائیہ کے ایک اعلیٰ افسر جو اس وقت آپریشن روم میں موجود تھے، انہوں نے رائٹرز کو یہ بتایا کہ ایئر چیف نے اپنے عملے کو خاص طور پر بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنانے کا حکم دیا. یہ وہ فرانسیسی ساختہ طیارہ تھا، مطلب یہ رافیل سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ فرانسیسی ساختہ طیارہ تھا جو بھارتی فضائی بیڑے میں مرکزی اہمیت رکھتے ہیں. اور افسر نے برطانوی ایجنسی کو بتایا کہ ایئر چیف کو رافیلز ہی چاہیے تھے، چونکہ یہ رافیل طیارے پر مودی کو بڑا ناز تھا اور مودی نے کہا بھی تھا کہ رافیل اگر ہمارے پاس ہوتے تو کیا ہی بات ہوتا. اور یہاں یہ رائٹرز اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ افسر نے برطانوی ایجنسی کو بتایا کہ ایئر چیف کو رافیل ہی چاہیے تھے. اندھیرے میں 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں تقریباً 110 طیارے شامل تھے. 110 طیارے، جسے ماہرین نے حالیہ دہائیوں کی سب سے بڑی فضائی جنگ قرار دیا تھا. رائٹرز کی بھارتی اور پاکستانی حکام سے گفتگو کے مطابق طیارے گرنے کی اصل وجہ رافیل کی کارکردگی نہیں بلکہ بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی تھی، چونکہ بھارتی پائلٹس کو یقین یہ دلایا گیا تھا کہ چین میں تیار کردہ PL-15 میزائل کی رینج صرف 150 کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان کے J-10C طیارے اس سے زیادہ فاصلے سے حملہ کر سکتے تھے. ہم نے انہیں گھات لگا کر، پاکستان ایئر فورس کے ایک افسر نے رائٹرز کو یہ بتایا کہ ہم نے انہیں گھات لگا کر مارا ہے. اب ایجنسی کے مطابق پاکستان نے بھارتی سسٹمز کو دھوکہ دینے کے لیے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا، جس پر بھارتی حکام نے شک کا اظہار کیا. ساتھ ہی اب یہاں پر لندن رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ RUSI تھنک ٹینک کے ماہر جنگی فضائی امور جسٹن برونک نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھارتی پائلٹس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر فائر کیا جائے گا اور PL-15 واقعی طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے. یہ بات انہوں نے کوٹ کی رائٹرز سے بات کرتے ہوئے. ساتھ پاکستانی حکام کے مطابق PL-15 میزائل 200 کلومیٹر دور سے داغا گیا، جبکہ بھارتی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے بھی زیادہ فاصلے سے فائر ہوا ہے، جو اب تک کی سب سے طویل ایئر ٹو ایئر میزائل ہٹ میں سے ایک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس طرف جس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ 2025 مارکہ حق کا عالم کون. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی اسٹاف. مارکہ حق کے دوران انتہائی مشکل وقت میں قومی جنگ کی فیلڈ مارشل نے قیادت کی اور بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک ایک انتہائی دشوار مارکے میں لازوال جرت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اطراف میں صدر مملکت کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرت سے نوازا گیا. پھر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، نشان امتیاز کو صدر پاکستان کی جانب سے ہلال جرت سے نوازا گیا. دلیرانہ فضائی مہارت، پیشہ ورانہ صلاحیت، قربانی
اور ایثار کے جذبے کے اطراف میں پاک ایئر فورس کے سرفروش پائلٹس کو صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ اب وہ پائلٹس کون تھے؟ وہ پائلٹس کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ونگ کمانڈر بلال رضا، اس کے بعد ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف خان، اسکواڈرن لیڈر محمد اسامہ اشفاق، اسکواڈرن لیڈر محمد حسن انیس، اسکواڈرن لیڈر طلال حسن، اسکواڈرن لیڈر فدا محمد خان، اسکواڈرن لیڈر محمد اشہد۔ تو اب یہ سارا معاملہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، چونکہ صدر پاکستان کی جانب سے ایوان صدر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور 14 اگست کو یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ 14 اگست کو جب یہ تقریب منعقد ہوئی تو ان تمام سرفروش پائلٹس کو اعزاز سے نوازا گیا، انعامات سے نوازا گیا، تمغہ جرت سے ان کو نوازا گیا، اور پتہ چلا کہ ان پائلٹس کی بدولت ہم نے اس مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی جو بھارت کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی معظم کو اجازت دیجیے، کل نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔